اور پھر زہیب وہ لوگ جو اللہ کی اس کائنات پہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں ان کا. بہت ہی پریشان کن لمحات ہیں یہ. ہر کوئی پریشان ہے. مسلمان ممالک پہ بہت ہی کڑا وقت چل رہا ہے اور جو دشمن ہیں وہ ایک ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے اس وقت، اور اس لیے اس کی بہت بڑی پرائس ہم چکا رہے ہیں. اور آج کا جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی خاص ہم یہ بات کریں گے، کیونکہ کچھ اور کیا کہیں، کیا بات کریں، کیا بات کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت الفاظ ساتھ نہیں دے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ الفاظ ساتھ نہیں دے. رمضان مبارک کا مہینہ جب مطلب ہر ایک کو معلوم ہے کہ سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کس دنیا کی کسی چیز سے میں ان کا دل نہیں ہوتا، اور ایسے میں جنگ. اب اس جنگ کے بادل تو دیکھیں اس خطے پر اور پوری دنیا پر منڈلا ہی رہے ہیں، اور کب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بالکل کہ یہ جو اسرائیل کا ظلم و جبر جاری ہے، بالکل اسی طرح کا ظلم و جبر کشمیر میں انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کے اوپر جاری ہے. وہاں پر نہتے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بزرگوں، ایسے وار کرائمز ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں جس طریقے سے، اور وہیں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور پھر مڈل ایسٹ سے لے کر آئے آپ، انریسٹ پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. پھر ایران پر پہلے حملہ آور ہوئے، اب دوبارہ حملہ آور ہوئے ایران پر، اور اس حملے میں انتہائی افسوسناک ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ افسوسناک خبر ہے کہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کر دیا گئے. اور ایران میں سوگ کا سما ہے، 7 روزہ تعطیل ہے، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. ایران کے وزیر دفاع اس حملے میں شہید کر دیے گئے، اور بڑا پریسیشن اٹیک تھا یہ. بالکل بہت ہی یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی طرف سے کہ بہت عرصے سے مانیٹر کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا. اور نہ صرف آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی، بلکہ ان کی فیملی کے لوگ، ان کی بھی شہادت ہوئی. ان کے بیٹے کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے داماد کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی بیٹی کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، نوازے کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں. تو اس وقت بہت ہی کرٹیکل یہ فیز ہے. اور یو ایس کا اسرائیل کا ساتھ دینا یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. بڑے افسوس کی بات ہے جب نوبل پیس پرائز کی بات ہو رہی تھی. کہاں کا پیس؟ کدھر ہے پیس؟ کوئی پیس نہیں ہے. یہ پیس رہنے ہی نہیں دیں گے دنیا میں کہیں بھی. اور یہ فلسطینیوں کی آہ ہے، یہ آہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو مدد نہیں ملی. اب کسی کے لیے مدد نہیں. اب کون فلسطینیوں کی بات کرے گا؟ کون فلسطینیوں کے بارے میں پوچھے گا؟ رمضان المبارک میں جس طریقے سے وہاں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ایران پر، اور کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں. یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہ کوئی خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ بچ جائے گا. ان کا پلان ہی یہ ہے. اور یہ کہ یہ ٹرمپ کا میں ایک ایڈریس سن رہی تھی کہ میں ایرانی لوگوں کو بچانے آ رہا ہوں، تم لوگوں کے پاس ایک ہی موقع ہے، میں بچانے آ رہا ہوں. کیا بچایا؟ کتنی بچیاں معصوم شہید ہو گئی. اسکول کی بچیاں جو پڑھنے گئی تھی، یہ بچاؤ گے؟ یہ ایران کو بچانے آ رہے ہو؟ اتنا ظلم. 40 سے زیادہ آفیشلز اس وقت ایران کے ان کو شہید کیا جا چکا. بڑی صورتحال اس وقت تشویشناک ہے. ایسے میں ہیومن رائٹ، سب این جی اوز، سب کچھ فیل ہو گیا. ہمارے پاس کوئی دنیا میں کوئی آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کے بعد جب بھی بولے نا، ہنسنا ان پہ. اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کا کوئی وجود نہیں، کچھ نہیں ہے. کیا کیا آپ؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا ریفائنڈ ہو گئی ہے، دنیا میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس ہیں دنیا میں. ویمن کہاں ہیں ہیومن رائٹس دنیا میں؟ کہاں ہیں یو این میں کوئی ریزولوشن آتی ہے، اس ریزولوشن کی پاسداری نہیں کی جاتی. ابھی پورے 1.5-2 سال سے جو ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا کر لیا یو این کی ریزولوشنز نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کون سے ہاتھ روک لیے ظالم کے ہاتھ؟ کچھ نہیں ہو رہا. یہ اسلامی سربراہی کانفرنس OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کہاں پر ہے؟ مسلم امہ کے بارے میں تو ہمارا تو فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک باڈی، یعنی ہم بالکل یکجان ہیں. اگر جسم کے کسی حصے میں زخم لگتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے، کہیں پر بچوں کو مارا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، انویٹ کیا جاتا ہے، تو پوری مسلم امہ کو بھڑک اٹھ جانا چاہیے، بھڑکنا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے. اسرائیل جب حملہ کرنے نکلتا ہے، امریکہ ساتھ، ابھی UK بھی ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی سب ساتھ مل جاتے ہیں. اتنی دور سے آتے ہیں یہاں بم پھاڑنے جو ہیں، بلاسٹ کرنے معصوم بچوں پہ، نہتے شہریوں پہ. اور ہمارے یہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں. جو ہے اکیلا لڑا ہے. پاکستان کی جنگ ہوئی، اکیلے مقابلہ کیا ہم نے بھارت سے. ایران اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. ویک اپ کال ہم افغانستان کے ساتھ جنگ پہ. چاہیے کہ مسلمان آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. تو یہ اتنی دور سے یہ آ رہے ہیں
सब मुसलमानों को तबाह करना, ये क्या चल रहा है? अब भी मालूम अकर नहीं आएगी तो कब आएगी? कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मालूम है 1400 साल से ये साजिशें हो रही हैं इस्लाम के खिलाफ कि इनको टुकड़ों में बांट दो ताकि ये यकजा ना हो सके इस्तेमार के खिलाफ। अच्छा, आयतुल्लाह अली खामनाई और उनका एक मिशन, विजन उनका, और उस विजन का इजहार वो मरते दम तक वो करते रहे। उनकी आखिरी जो तकरीर, उनका आखिरी जो मैसेज है, जो पूरी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई ने ये कहा, अब सुनिए जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरे जिस्म की अब कोई कीमत नहीं है। इस जंग में मैं सिर्फ कुर्सी से देख रहा हूं। अगर इस्राइल ये समझता है कि मुझे मार कर वो जीत जाएंगे तो ये उनकी भूल है। इस जंग की कयादत ईरान के नौजवान कर रहे हैं और वो नाकाबिले शिकस्त रहेंगे। अगर मैं मारा भी जाऊं तो ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ईरान इखलाकियात पर खड़ा है। ईरान दुनिया में किसी का गुलाम नहीं है। जन्नतुल फिरदौस उनका आखिरी ठिकाना। तो ये पैगाम आयतुल्लाह अली खामनाई का पहुंचा। और देखिए, उन्हीं कौमों को इज्जत मिलती है जो अपने कदमों पर खड़ी होती हैं, मैंने तो जिनमें गैरत होती है। उसमें मैंने सिर्फ ईरान को स्टैंड लेते हुए देखा, फॉर द रिलीजन, दीन के लिए, सच्चाई के लिए, इजराइल के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट। कितने सालों से उन्होंने तकलीफें जो हैं इन्होंने गुजारी हैं। सैंक्शंस लगी रही इन पे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद जो है अपना स्टांस से हिले नहीं। और उन्होंने, मतलब शाबाश है इनको, जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया है इतने ताकतवर मुल्कों से। बिल्कुल, तादाद मैटर नहीं करती। आप देखें तो सही, जरा इस्लाम की हिस्ट्री तो पढ़े। ग़ज़वा बद्र से आप कुछ सबक सीखे। 313 थे, लेकिन क्या था? जज्बा ईमानी था। यानी अगर आप हक पर खड़े हुए हैं तो फिर ये तादाद, ये हथियार, ये मैटर नहीं करते। हक की राह में सर कटाना ही जो है वो शेवा है। बेशक। और उन लोगों का जो हस्तियां अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है, और ये जो शोहदा है, अमेरिका कह रहे हैं कि हम खुशहाली लाएंगे। मुझे बताएं, अमेरिका इजराइल किस मुल्क में आज तक खुशहाली ले आए? उनके लीडर्स को शहीद करके भी कहां खुशहाली? इराक में आई, लिबिया में आई, यहाँ आएगी ईरान में खुशहाली, ये अफगानिस्तान, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जिस मुल्क में आते हैं वहां बर्बादी कर जाते हैं और अपना हुक्म चलाते हैं। ईरान में कोई खुशहाली नहीं आनी, भूल जाइए, बिल्कुल झूठ है। और वहां के लोग ये समझते हैं, दुनिया को बताया जा रहा है कि जी ह्यूमन राइट्स के लिए ये जो है बचाने आए हैं, ईरान को तबाह करने आए हैं। ये पूरी इस्लामिक जो है कंट्रीज को तबाह करेंगे एक एक करके, और हमें एक होके इनके खिलाफ जो है लड़ना होगा, उठना होगा। ये रिजीम चेंज की कोशिश है और इसका बारहा इजहार भी किया जा चुका है। लेकिन ईरान के अभी जो ऑफिशियल जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे और वो भरपूर जवाब देंगे। तो ये जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, इस पर हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे उलमा कराम भी, और उलमा का किरदार बहुत बहुत अहम हो गया। ये सूरत हाल इतनी नाजुक बन चुकी है कि इसमें उलमा ही है जो गाइडेंस हमें देंगे और बताएंगे कि अब क्या देखना है, अब हमें क्या सोचना है, हमें क्या रास्ता इख्तियार करना है।